تمہیں اگر سیادت چاہیے، تمہیں اگر قیادت چاہیے، تمہیں اگر لیڈرشپ چاہیے، تمہیں اگر زمین کا نظام بنانا ہے، قائم کرنا ہے، تو تھوڑا ٹھہرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران اسلام، قرآن مجید کی یہ عظیم الشان سورہ ہم لوگوں نے بار بار اسے پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے مفہوم تک رسائی کی کوشش کی ہے. مفسرین نے اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں. خلاصہ قرآن بھی کہا ہے. اس پاک سورہ میں یہ بات بتائی گئی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جس کے اندر 4 صفات موجود ہوں: ایمان، اچھا عمل، حق پر قائم رہنا اور حق کی تلقین کرنا، صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. ان 4 صفات میں ایک صبر ہے. اس سورۃ العصر کے علاوہ صبر قرآن مجید میں 90 مرتبہ تقریباً آیا ہے اور مختلف معانی میں، مختلف تناظر میں آیا ہے. صبر یہ ہمارے قرآن کی، ہمارے دین کی ایک بہت بنیادی اصطلاح ہے، اور قوموں کے عروج و ارتقاء میں، قوموں کے فیصلوں میں، قوموں کی حکمت عملی اور لاہ عمل تیار کرنے میں اس اصطلاح کا بڑا دخل ہے. اتنی اہم اصطلاح ہونے کے باوجود قرآن مجید کے اس لفظ اور اس اصطلاح کا صحیح مفہوم ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے. صبر کا سادہ مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ برداشت کیا جائے. یہی جب علماء اسلامی دینی اصطلاح میں اس کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں عقل و شریعت کی روشنی میں جو کام صحیح ہو اس پر استقامت کا پامردی کے ساتھ قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا. عقل و شریعت کی روشنی میں جو کام برے ہوں ان سے رک جانا، انہیں برا سمجھنا، اور اس راہ میں اگر کوئی پریشانی پیش آتی ہو اس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے. ہم اگر انبیاء کرام کی سیرت کا قرآن مجید میں مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، تو صبر کے جو مختلف تناظر ہیں، مختلف مفاہیم ہیں، سب کی نظیریں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. انبیاء کرام کے بڑے بڑے نمونے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقامت کے ساتھ آگ کے الاؤ میں کود جانا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کی پیٹ میں ہونا اور صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر قادر ہونا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی تکلیف دہ اذیت میں مبتلا ہونا، اس پر صبر کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طویل تر آزمائشیں، ان آزمائشوں سے نکلنے کے بعد جب مصر کا تخت و تاج انہیں ملا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کے جو سمجھایا کہ جانتے ہو یہ کیسے ملا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو اللہ کے قانون پر بنا رہے گا
صبر و استقامت کا ثبوت دے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کئی انبیاء کرام کی سیرت بیان کرنے کے بعد اور ان کی سیرت کے صبر کے بڑے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ اس طرح سے صبر و استقامت کا ثبوت دیں جیسے آپ سے پہلے کے اولو العزم انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں صبر و استقامت کا ثبوت دیا ہے۔ ولا تستعجل لهم، اور جلد بازی کرنے کی، جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ایک نظر ڈالیں، پیدائش، بچپن، جوانی، مکہ کی آزمائشیں، مدینہ کی آزمائشیں، صاحب اقتدار ہونا، اور آخری زمانے تک کتنے ایسے واقعات ملیں گے جہاں آپ اس صبر کو جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے مفہوم پر جا سکتے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صبر کے مختلف نمونے ہمیں ملتے ہیں، ان نمونوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اسوہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اولاد کا غم بھی برداشت کیا، دادا اور چچا جو آپ کے لیے سہارا تھے وہ بھی گئے، یہ والا صبر ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں آپ کی جو بڑی عزت تھی، آپ کے کافروں نے آپ کی عزت خاک میں ملا دی، طرح طرح کی الزامات لگائے، سازشیں کی، مکر کیا، ایذا رسانی کی۔ آپ کے اصحاب کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تکلیف دہ مناظر سے گزرنا پڑا، آپ نے دیکھا اور ان کو شہید کیا گیا، آپ نے اس پر برداشت کیا۔ آپ کے خاندان کو تمام لوگوں سمیت شعب ابی طالب میں مہینوں تک کے لیے قید کر دیا گیا اور سامان زندگی سے ان کو محروم کر دیا گیا، آپ نے اس پر صبر کیا۔ مکے میں حرم کعبہ کے سامنے، آپ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر اوجھ ڈال دی گئی، اس پر آپ نے صبر کیا۔ آپ کو گھر بار چھوڑ کر کے جانے کے لیے کہا گیا دوسرے شہر میں، آپ نے اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ پہنچ گئے، آپ نے جنگیں جیت لی، آپ کو اقتدار نصیب ہو گیا، اس کے بعد آپ کی بیوی پر الزام لگا دیا گیا، بہت گھناؤنا الزام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صاحب اقتدار تھے، اس پر آپ مہینے سے زیادہ دل میں کڑتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکی زندگی میں تخت و تاج پیش کیا گیا، سونے کا ڈھیر پیش کرنے کا آفر دیا گیا، یہ کہا گیا کیا چاہتے ہو، مکے کی سب سے حسین خوبصورت تمہارے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، چاہتے کیا ہو یہ بتاؤ۔ ہر طرح کے لالچ اور طمع کو آپ نے ٹھکرایا۔ فتح مکہ کی بشارت آپ کو جب ملتی ہے، مکہ معظمہ میں آپ فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، مکہ کے ایک ایک دشمن جس نے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا نام ہے، وہ مناظر ہیں، لیکن آپ اس پر صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ ساری صبر کی نظیریں وہ اس لیے کہ آپ ایک نبی تھے، آپ کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک نصب العین تھا، آپ کے سامنے امت کا احیاء تھا، آپ کے سامنے ایک نئے نظام کو دنیا سے متعارف کرانا اور اس نظام کو لاگو کرنا تھا۔ اس کے لیے جس استقامت کی ضرورت تھی آپ نے اس استقامت کا ثبوت دیا، اور عجلت کے بجائے، جذباتیت کے بجائے، کوئی اور وقتی فیصلہ لینے کے بجائے آپ نے استقامت کا ثبوت دے کر ان اذیتوں کو برداشت کر کے اپنا جو نصب العین تھا اس پر بنے رہے، اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے ساری جد و جہد کی۔ حیات طیبہ کے یہ سارے نمونے ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم مسلمان زندگیوں میں، مسلم معاشرے میں صبر کا مفہوم تلاش کرتے ہیں کیا ہے، تو ایک تو وہی والا مفہوم ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اور خاص طور سے ہم لوگ آفات کے دور میں گزر رہے ہیں، سب کے دوست، اعزاء، احباب کوئی نہ کوئی رخصت ہو رہا ہے، بھئی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، اس پر صبر کرو۔ سب لوگ صبر کر لیتے ہیں،
اور صبر کا یہ مفہوم بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور مسلمانوں کو یہ صبر ان کا عقیدہ دیتا ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ صبر کا ایک مطلب ہمارے ہاں اور رائج ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مقابلہ اور کشمکش ہو، ظلم و استحصال کا دورہ ہو، ہر طرف سے مکر و سازش ہو رہی ہو، دین کو، دینی قدروں کو نیچا دکھانے کی ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہو، اور یہ مان لیا جائے کہ ہم تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یک طرفہ صبر کر لیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ اللہ کو جب منظور ہوگا وہ ان حالات سے ہم کو نکال دے گا اور ہم اچھے حالات میں آ جائیں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم اور مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ صبر کا یہ والا مطلب ہمارے یہاں خوب رائج ہے اور خوب بیان کیا جاتا ہے۔ صبر کے اس مفہوم کو اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملا کر کے دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگیوں سے ملا کر کے دیکھیں، تو صبر کا یہ مفہوم اسلام کی روح سے ابا کرتا ہے۔ صبر کا یہ مطلب دین کے کئی بنیادی ایسے احکام ہیں کہ ان پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کو نہیں لاگو ہونے دیتا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ جو قرآن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جو ہم اسوہ مانتے ہیں، تو ہمیں صبر کا جو حقیقی مفہوم ہے، جو قرآنی مفہوم ہے، اس مفہوم کو ہمیں صحیح طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ اس مفہوم کی طرف جب ہمارا مسلم معاشرہ بڑھتا ہے تو صبر پر استقامت کے بجائے وہ جذباتیت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اس مفہوم کو ماننے والوں کو بزدل کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اولو العزمی کی جو شاندار تاریخ ہے، اس تاریخ کے مقابلے میں ہمیں کہاں کفر سے ڈرنا ہے، ہمیں تو فدا ہونا ہے، کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اس جذباتیت نے بھی ہمارے مسلم معاشرے کو، مسلم امہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے میرے بھائی۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کی جانب جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے جو واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، ان میں بعض واقعات اسی طرح کی جذباتیت کے شکار ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ملک میں پیش آنے والے کسی حادثے کے رد عمل میں مسلمان ایسا فیصلہ لے لیتا ہے، ایسا اقدام کر بیٹھتا ہے کہ اس کا فائدہ ہونے کے بجائے اسے اور مزید نقصان ہو جاتا ہے، اور دوسرا شدید رد عمل اس کے سامنے ہوتا ہے۔ مسلمان یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ہاں مروج ذرائع ابلاغ نہیں ہے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے۔ حالات کا تجزیہ، حالات کی روشنی میں اقدامات، یہ اس کی روشنی میں ہوگی۔ جذباتیت کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں، جذباتیت نام ہی اسی بات کا ہے کہ آدمی اپنا آپا کھو دے، اس کو صحیح اور غلط میں تمیز نہ ہو، سورج جیسی روشن حقیقت اسے دکھائی نہ دے، فطرت کی بلند صدائیں اسے سنائی نہ دے، سامنے نفع اور نقصان جو دکھائی دے رہا ہے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ جب اس کی جذباتیت کا نشہ اترتا ہے تب وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو غلطی پر تھا اور اس نے بڑا نقصان اٹھا لیا۔ لیکن اگر انبیاء کی حیات طیبہ، انبیاء کی زندگی کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں کوئی صبر کا مفہوم سمجھے تو قرآن میں صبر بھی چاہیے اور قرآن میں جذبہ بھی چاہیے۔ یکسر جذباتیت کو منع نہیں کیا ہے قرآن نے،
جذباتیت، جذبہ اگر نہ ہو، حمیت اگر نہ ہو، غیرت اگر نہ ہو، محبت اگر نہ ہو تو بہت سارے کام رک جائیں گے. لیکن صبر دین پر، ایمان پر، صبر مشن پر اور مقصد پر، صبر اصول پر اور اقدار پر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہم جذباتیت میں اصول و اقدار کا سودا نہیں کر سکتے. ہم جذباتیت میں ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کر سکتے. ہم جذباتیت میں سواد امت کا سودا، امت کے مفاد کا سودا نہیں کر سکتے. یہ باتیں ہم کو دراصل جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھیں گے، قرآن مجید میں انبیاء کرام کی جو سیرت بیان ہوئی ہے اور صبر کے ساتھ استقامت کا دین پر جو مفہوم بیان ہوا ہے، اس مفہوم کو ہم صحیح طور پر سمجھیں گے تو پھر ہم صحیح لاہ عمل اپنے لیے طے کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو انبیاء اولو العزم انبیاء کی سیرت سے سبق حاصل کرنا ہے اور ان کی طرح کا صبر کرنا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں اگر سیادت چاہیے، تمہیں اگر قیادت چاہیے، تمہیں اگر لیڈرشپ چاہیے، تمہیں اگر زمین کا نظام بنانا ہے، قائم کرنا ہے تو تھوڑا ٹھہرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آیت میں یہ کہ اگر آپ نے صبر کیا، تقویٰ کا راستہ اختیار کیا، کہ دشمنوں کی سازشیں، مکر، فریب، ظلم، زیادتی یہ زیادہ دیر تک ٹکنے والا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی اور عزت سے سرفراز کرے گا. تو میرے ایمان والے بھائیوں، دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بہت عطیے میں سے ایک بڑا عطیہ ہم جسے نوازا ہے، دین کی بہت بنیادی قدریں ہیں، دین کے بنیادی اصول ہیں. دین کو حقیقی روح کے ساتھ سمجھنا، دین کو حقیقی روح کے ساتھ اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، اپنے معاشرے میں نافذ کرنا، یہ حالات کی اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہمیں دین کو سمجھ کر کے اور ایسے مشکل حالات میں خاص طور سے دین کی صحیح قدروں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، دین پر صبر و استقامت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین کے جو صحیح تقاضے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح طور پر سمجھنے اور ان کو برتنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.